اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ الاعراف کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 362 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے روایت کی ابو نعیم سے، ابو نعیم نے روایت کی ہشام ابن سعد سے، ہشام ابن سعد نے روایت کی زید ابن اسلم سے، زید ابن اسلم نے روایت کی ابو صالح سے، اور ابو صالح نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامت. جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پس ان کی پیٹھ سے ہر وہ جان گر پڑی جس کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک آدم کی نسل سے پیدا کرنا تھا. وجعل بین اعینی کل انسان منہم وبیصا من نور ثم عرضہم علی آدم. اور اللہ جل شانہ نے ان میں سے ہر انسان کے دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک گردانی، اور پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کیا. فقال اے رب من ہؤلاء. آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یہ لوگ کون ہیں؟ قال ہؤلاء ذریتک. فرمایا گیا کہ یہ تمہاری اولاد ہے. فرآ رجلا منہم فاعجبہ وبیص ما بین عینیہ. تو آدم علیہ السلام نے ان میں ایک شخص کو دیکھا جو آپ کو بہت وہ چمک ان کی پسند آئی جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تھی. فقال اے رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الامم من ذریتک یقال له داود. آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی نسل میں سے آخری زمانے کا ایک آدمی ہے جن کا نام داود علیہ السلام ہے. قال آدم علیہ السلام نے عرض کیا رب وکم جعلت عمرہ. اے میرے رب آپ نے ان کی عمر کیا مقرر کی؟ قال فرمایا 60 سنتاً 60 سال. قال اے رب زدہ من عمری 40 سنتاً. اے میرے رب میرے عمر سے 40 سال اس کو دے دے. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملک الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنہ. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری زندگی کے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ قال اولم تعطها لابنک داود. فرشتے نے کہا کیا تو نے وہ اپنے بیٹے داود کو نہیں دیے وہ 40 سال؟ قال فجحد آدم فجحدت ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته وخطئ آدم فخطئت ذریته. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی نسل نے بھی انکار کیا. آدم علیہ السلام بھول گئے، پس ان کی نسل بھی بھولی.
اور آدم अलैहिस्सलाम से चूक हो गई तो उनकी नस्ल से भी चूक हो गई। हाजा हदीसन हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वक़द रुविया मिन गैर वजहिन अन अबी हुरैरत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये रिवायत की गई हैं इसके अलावा दूसरे तरीक़ से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको नकल किया है। जी अजीज़ तलबाए किराम, जैसे कि माक़बल सबक में हमने ज़िक्र किया था कि दो रिवायतें इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह आहद अलस्तु के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो ये उसकी दूसरी रिवायत है। पहली रिवायत की सनद के बारे में हमने बहस कर ली। यहाँ पर ये रिवायत ये उससे सनद के लिहाज से आला है, ये हसन सही है, कमाल दर्जे का सही है। अब अजीज़ तलबाए किराम, इन दोनों रिवायात में, ये रिवायत और जो माक़बल सबक में हमने पढ़ी ज़िक्र की, चंद बातें इसमें से यहाँ पर पेश करते हैं। अजीज़ तलबाए किराम, अगर आपने देखा हो तो अहादीस मुबारका में ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आदम अलैहिस्सलाम के पेट से लेने का, निकालने का जो ज़िक्र आया, तो मतलब इससे पूरी ज़ुर्रियत इनकी मुराद है जो क़यामत तक आएगी। जबकि आयत करीमा में जो आया तो उसमें औलाद आदम के निकालने का ज़िक्र हुआ। तो इसकी तत्बीक मुहद्दिसीन हजरात ने यूँ की है कि देखिए, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उन लोगों को निकाला गया था जो बिला वासिता आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने वाले थे, और फिर उनकी नस्ल की पुश्त से दूसरों को इसी तरतीब से इस दुनिया में, चूंकि औलाद आदम पैदा होने वाली थी, तो इसी तरतीब से उनकी पुश्तों से निकाला गया। यही बात मारिफुल कुरान में मज़कूर है, यानी आधा मजमून वो कुरान का हुआ और आधा मजमून वो हदीसों में आया। अब अजीज़ तलबाए किराम, तकदीर के बाब में ये मसला हम जिक्र कर चुके हैं कि तकदीर की दो जानिबें हैं, एक अल्लाह की जानिब है और दूसरी बंदों की जानिब है। तो अल्लाह की जानिब, उसमें सब कुछ अज़ली है, अज़ल से तयशुदा है, और अल्लाह जल्ल शानुहु अज़ल से ही जानते हैं। दूसरी जो जानिब है बंदों की, जो कि अमल वाली जानिब है, यानी हमको ये हुक्म है कि हम अपने इख्तियारी तमीज़ी से काम करें ताकि अच्छे अंजाम को पहुँचे, अच्छे अंजाम से हम किनार हो अगर हम अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ हर चीज़ का सबब है जिससे मुसब्बबात वजूद में आते हैं, और तकदीर इलाही में सिर्फ मुसब्बबात नहीं है बल्कि असबाब भी है। तो लिहाजा जो जन्नत में जाएगा तो वो उसके असबाब की वजह से जाएगा, जो जहन्नम में जाएगा तो वो उसके असबाब की वजह से जाएगा। तो वहाँ पर जो पहली रिवायत इससे माक़बल दर्स में बयान हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था कि जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले वो मुकर्रर है, वो तय है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुछ लोगों को निकाला कि ये जन्नत के लिए है, फिर कुछ को निकाला कि ये जहन्नम के लिए है। तो ये अज़ल से मुकर्रर है, अज़ल से तय है। अल्लाह जल्ल शानुहु इन सब को अज़ल से जानते हैं। तो पहली मर्तबा में आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से जन्नती निकाले गए और दूसरी मर्तबा में जहन्नमी। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह फीमल अमल, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर अमल करने का क्या फ़ायदा, अमल किस लिए करे। तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तकदीर की दूसरी जानिब थी तो वो सहाबाए किराम के सामने रखी कि देखिए, जन्नत और जहन्नम इंसान के इख्तियारी आमाल का समरा और नतीजा है, और इसी जानिब का इंसान मुकल्लफ किया गया है कि भाई ये नेक आमाल करके जन्नत में जाएगा, माअज़ल्लाह बुरे आमाल करके इसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा।
اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہی مطلب اس کا آتا ہے۔ دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو عہد الست تھا تو اس میں جو ذریت نکالی گئی تھی تو وہ صرف ارواح نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ مثالی اجسام بھی تھے۔ ایک حدیث مبارک میں اس کے بارے میں جو آیا ہے کامثال الذر، کامثال الذر یعنی وہ ارواح چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھی، جبکہ بعض روایات میں ان کے رنگ مختلف بھی آئے ہیں، سفید، سیاہ، یا ان کی پیشانی کا چمک جیسے کہ اس روایت میں آیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح بغیر اجسام کے نہیں تھی، کیونکہ روح کا تو کوئی رنگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اوصاف، اب چمک وہ جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، رنگ وہ جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، سرخ ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، جو بھی ہو تو وہ جسم کے ساتھ ہی قائم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو موجودہ ہمارے اجسام ہیں، خاکی اجسام، یہ اس وقت موجود نہیں تھے، وہاں پر امثالی اجسام تھے۔ باقی یہ بات بھی ہم نے ما قبل میں پڑھ لی کہ اللہ جل شانہ نے یہ عہد ربوبیت، عہد الستو کا یہ اس لیے لیا تھا تاکہ انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی معرفت، یہ اس کا بیج بویا جائے، تاکہ بس اسی کو دیکھ کر یہ پھر اپنی زندگی اپنے رب کے سامنے اس کے اطاعت میں، اس کے احکامات کے فرمان برداری میں گزارے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف اور اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے، انہوں نے روایت کی عبد الصمد ابن عبد الوارث سے، انہوں نے روایت کی عمر ابن ابراہیم سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، لما حملت حواء طاف بها ابلیس وکان لا یعیش لها ولد، کہ جب حواء رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ٹھہرا تو ان کے پاس ابلیس آیا اور حضرت حواء کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ فقال سمیہ عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاشا، پس شیطان نے کہا کہ آپ اس کا نام عبد الحارث رکھو، چنانچہ حواء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، بس وہ زندہ رہا۔ وکان ذلک من وحی الشیطان وامرہ، اور یہ نام رکھنا شیطان کے اشارے سے اور اس کے حکم سے تھا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث عمر بن ابراہیم عن قتادة ورواہ بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ہم نہیں جانتے مگر صرف عمر ابن ابراہیم کی روایت سے جو انہوں نے قتادہ سے نقل کی ہے۔ بعض حضرات نے اس کو عبد الصمد سے نقل کیا ہے اور اس کو موقوف بیان کیا ہے، مرفوع نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ اعراف کی دو آیات 189 اور 190 نمبر۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ وہی ہے جنہوں نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کو اس کے پاس پہنچ کر سکون حاصل ہو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈانکا یعنی اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، پس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ جل شانہ کو پکارا کہ اگر آپ ہمیں نیک اولاد دے، صحیح سالم اولاد عنایت فرمائے
تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہم اللہ فتعالی اللہ عما یشرکون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلی چنگی اولاد عطا فرمائی، صحیح سالم اولاد عطا فرمائی، تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس میں شریک کیا، اس اولاد میں جو اللہ نے ان کو عنایت فرمائی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ برتر ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن یاد رکھیے گا یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، بلکہ اس کے بارے میں محدثین حضرات کا کہنا ہے کہ اندیشہ یہی ہے کہ یہ موضوع ہے، خود سے کسی نے اس کو گڑا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں موضوع کہنے کے اور انتہائی درجے کا ضعیف ہونے کے۔ پہلی اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں عبد الصمد ابن عبد الوارث کے جو شاگرد ہیں محمد ابن المثنى، انہوں نے اس کو مرفوع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا ہے، جبکہ عبد الصمد کے دیگر تلامذہ میں اس کو کوئی مرفوع نہیں کرتے، بلکہ اس کو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کر دیا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، یعنی یہ موقوف اس کو نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے۔ دوسرا، اس حدیث کا جو راوی ہے عمر ابن ابراہیم، یہ تیسرے نمبر کا جو راوی ہے، تو یہ بصری ہے، اگرچہ فی نفسہ صدوق ہے، معمولی درجے کا ثقہ راوی ہے، مگر قتادہ کی روایتوں میں یہ ضعیف ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قتادہ سے مناکیر روایات نقل کرتے ہیں، نہایت ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مخالفت کی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ قتادہ کے دوسرے تلامذہ جو ہیں وہ اس کے خلاف روایت کرتے ہیں، جس طرح روایت یہ نقل کرتا ہے تو قتادہ کے باقی تمام شاگرد اس کے روایت کے برعکس روایت کرتے ہیں، اور یہی بات ابن عدی نے بھی ذکر فرمائی ہے۔ تیسری وجہ یہاں پر عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ حدیث حضرت سمرہ سے جو روایت کرتے ہیں، تو آیت کی تفسیر اس حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے ایک روایت میں عام کفار کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، کانوا فی بعض اہل الملل ولیس بآدم ھذا فی الکفار یدعون اللہ فاذا آتاہما صالحا ہودوا ونصروا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس اگر یہ روایت ہوتی تو پھر وہ اس کے خلاف تفسیر کیوں کرتے؟ چوتھی نمبر پر جو چوتھی وجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آیت کا ابتدائی حصہ وہ شکر پر محمول ہے، جبکہ آخری حصے میں پھر بعد کے لوگوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما اشرک آدم، کہ آدم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور در منصور میں، تفسیر در منصور میں یہ تمام اقوال مذکور ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ، سورۃ الانفال کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔